بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر نے مریض کے بازو کو سیدھا کیا اور خاموشی سے سر کو نیچے کر لیا۔ جب مریض کے بیٹے نے دیکھا تو ڈاکٹر سے پوچھا کہ کیا اب کوئی چانس نہیں ہے؟ تو ڈاکٹر نے جواب میں کہا کہ اب کوئی چانس نہیں ہے، اس مریض کو اب وینٹی لیٹر پر شفٹ کرنا پڑے گا۔ مریض کی کہانی 1940 سے شروع ہوتی ہے۔ اس کے والد نے جنوبی کوریا کے شہر ڈائیوو میں ایک چھوٹی سی کمپنی بنائی۔ کوریائی زبان میں 3 ستاروں کو سیمسانگ کہتے ہیں۔ قدیم روایت کے مطابق اکٹھے طلوع ہونے والے ستارے کبھی غروب نہیں ہوتے، تو اسی نسبت سے اس کے والد نے اپنی کمپنی کا نام سیمسانگ رکھا، اور یہ کمپنی شروع میں فروٹ وغیرہ اور اس طرح کی چھوٹی موٹی چیزیں سیل کیا کرتی تھی، لیکن جنگ عظیم دوم کے بعد کنسٹرکشن کا کام بہت تیزی سے ہونے لگا، اور اس کا والد بہت عقل مند تھا۔ اس کو اس بات کا علم تھا کہ تمام انڈے ایک ہی ٹوکری میں نہیں رکھنے چاہیے، تو اسی لیے اس نے مختلف قسم کے کاروبار وغیرہ کرنا شروع کر دیے۔ کنسٹرکشن کے کام میں اس کے والد نے بہت زیادہ پیسے کمائے، اور اس کے بعد اس کا ایک چھوٹا بیٹا جو کہ بہت ہی نالائق تھا، اس کے والد کو اپنے چھوٹے بیٹے کی بہت ہی زیادہ فکر تھی۔ وہ یہ سمجھتا تھا کہ یہ میرا چھوٹا بچہ اپنی نالائکی کی وجہ سے پوری کمپنی کو تباہ و برباد کر دے گا۔ اس نے اپنے بیٹے کی تعلیم پر بہت زیادہ پیسے خرچ کیے۔ اپنے ملک میں تعلیم دلوانے کے بعد اس نے اعلیٰ تعلیم کے لیے اپنے بیٹے کو امریکہ میں بھجوا دیا۔ وہاں پر بھی جا کر اس کے بچے نے کوئی اچھی خاصی پروگرس نہیں دکھائی، اور جب والد نے دیکھا کہ یہ کسی جگہ پر کامیاب نہیں ہو رہا، تو پھر اس کے والد نے اس کو اپنی کمپنی میں واپس رکھ لیا۔ کچھ عرصے کے بعد 1987 میں اس کے والد کا انتقال ہو گیا، اور ساری کمپنی کی ذمہ داری اس بیٹے لی کے سر پر آ گئی۔ تو لی نے جب دیکھا کہ کمپنی کو غور و فکر کیا، کمپنی کے حالات و واقعات کو دیکھا، تو اس نے فیصلہ کیا کہ باقی جتنی بھی کمپنیاں ہیں وہ صرف ایک چیز پر فوکس کیے ہوئے ہیں، اور ہماری کمپنی تقریباً 30 قسم کی مختلف قسم کی پروڈکٹس وغیرہ بنا رہی ہیں، جس کی وجہ سے ہماری کمپنی کوئی اتنی خاص ترقی نہیں کر رہی۔ پھر اس بیٹے نے، اس لی نے سوچا کہ کیوں نہ ہم کسی ایک چیز پر فوکس کریں اور کوالٹی میں ہمارا کوئی بھی ثانی نہ ہو۔ یہ سوچ کر اس نے اپنی پوری ٹیم بلائی اور ٹیم کے سامنے یہ ساری چیزیں رکھیں۔ اس کے بعد اس نے فیصلہ کیا اور سختی سے اس پر عمل درآمد کرنے کا کہا کہ آج کے بعد ہم صرف اور صرف ایک پروڈکٹ بنائیں گے اور اسی پر فوکس کریں گے، باقی تمام چیزوں کو ہم ریپلیس کر دیں گے۔ اس نے کہا کہ ہم اپنے بیوی اور بچوں کے علاوہ ہر چیز کو تبدیل کر کے رکھ دیں گے۔ کمپنی کے اسٹاف نے لی کو سمجھانے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ اپنی بات سے ڈٹا رہا، اور وہ اپنی بات سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں تھا، جس کی وجہ سے کمپنی کو بہت زیادہ نقصان ہوا، اور کمپنی کے گودام کباڑ کا منظر پیش کرنے لگے۔ لوگ اس کے سائن بورڈز کے قریب سے بھی نہیں گزرتے تھے۔ ڈسٹریبیوٹروں نے بھی اس کمپنی کے مال کو واپس کرنا شروع کر دیا، اور سیمسانگ کے مٹیریل کے ڈھیر لگنا شروع ہو گئے، کیونکہ سیمسانگ کمپنی کا سامان سیل نہیں ہوتا تھا۔ اور اس دوران ایک مصیبت اور آن پڑی کہ لی ایک کرپشن کیس میں پھنس گیا، اور وہ اس کے مقدمے اور تاریخیں بھی پڑھنے لگیں۔ ایک تو پہلے سے ہی کمپنی بہت خسارے میں جا رہی تھی، اور دوسرے نمبر پر عدالت کے کیسز وغیرہ نے اس کو اور زیادہ ڈپریشن میں ڈال دیا۔ یہ سخت قسم کے حالات سے لی گزرتا گیا، اور کچھ عرصے کے بعد یہ ایک کندن بن گیا، اور ہر طرح کے حالات کے مقابلے کے لیے یہ ذہنی طور پر تیار ہو گیا۔ اس کے بعد اس کی
مختلف کمپنیوں کے ساتھ مختلف جگہ پر ڈیلیں ہونے لگیں، اور اس نے پھر بھی کسی بھی صورت معیار پر کمپرومائز نہیں کیا۔ آج بھی اگر سیمسنگ کمپنی کی پروڈکٹس کو دیکھ لیں تو اس کی چھوٹی سے چھوٹی پروڈکٹس اور بڑی سے بڑی پروڈکٹس پر بھی معیار اور کوالٹی میں کوئی یہ کمپنی کمپرومائز نہیں کرتی۔ اسی وجہ سے یہ کمپنی بہت زیادہ ترقی کرتی گئی اور بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھتی گئی۔ جب سن 2006 میں یہ کمپنی ہر طرح سے مضبوط ہو چکی تھی اور اس کے بعد لی میں بھی کافی حد تک غرور بھر آیا تھا، یہ اپنے راستے کی ہر چیز کو یا تو ہٹا دیتا تھا یا پھر اس کو روندتا ہوا گزر جاتا تھا۔ جب یہ کسی بھی مقدمے میں پھنستا تھا تو اپنے ججوں کو بھی خرید لیتا تھا اور اپنی حکومت تک کو تبدیل کر دیا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ سن 2008 میں یہ کرپشن کے کیس میں پھنس گیا تھا، جس کی وجہ سے اس نے ججوں کو بھی خریدا اور حکومت کو بھی بلیک میل کیا، اور اس کے بعد یہ اپنے کیس سے آزاد ہو گیا۔ یہ عادت آہستہ آہستہ اس کے اندر بہت ہی پختگی اختیار کر چکی تھی، جس کی وجہ سے بھی یہ کسی کو بھی خریدنے اور توڑنے سے باز نہیں آتا تھا۔ پہلی دفعہ اس کو سن 2014 میں ہارٹ اٹیک ہوا، اور اس کے بعد اس نے میڈیکل کمپنیوں کو بہت زیادہ فنڈنگ کی کہ وہ اس کے لیے ایسی میڈیسن تیار کریں کہ یہ کبھی بیمار نہ ہو، اور اس کے کمزور جو جسم تھا اس کو طاقتور و توانا بنا دیں۔ اس نے کافی زیادہ فنڈنگ کے باوجود یہ صحت مند نہ ہو سکا، اور آخر میں سن 2020 میں یہ بیڈ کے اوپر پڑا ہوا تھا اور سخت بیماری میں کومے کی حالت میں موجود تھا۔ اس کے کمپنی کی باغ دوڑ اس کے بیٹے نے سنبھال لی تھی، اور اس کے بیٹے کی شدید خواہش تھی کہ اس کا باپ لی اس کمپنی کو دیکھتا اور اس کی سکرین کو صرف ایک نظر ہی دیکھ لیتا کہ اس کی کمپنی کو اس کے بیٹے نے کتنی ترقی دے دی ہے، لیکن اس کے بیٹے کی بھرپور کوشش کے باوجود لی اپنی زندگی میں ایک آنکھ بھی نہیں کھول سکا، اور وہ اسی طرح اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ لی مرتے وقت $350 بلین کی کمپنی کا مالک تھا، لیکن وہ اپنا ایک سانس بھی نہیں خرید سکا، اور 6 سال تک وہ بیڈ پر پڑا رکھا اور اپنی آنکھیں بھی نہیں کھول سکا۔ جب انسان اپنی زندگی تک کو حاصل نہیں کر سکتا، جتنی سانسیں اللہ تعالیٰ نے انسان کے مقدر میں لکھی ہیں صرف وہی اسے ملتی ہیں، لیکن جب انسان اپنی ایک سانس تک نہیں خرید سکتا تو پھر غرور کس بات کا۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن و سنت پر عمل کریں اور اپنی زندگی کو بہتر بنائیں، غرور و تکبر نہ کریں، تاکہ ہماری دنیا بھی بہتر ہو اور آخرت بھی بہتر ہو۔ اللہ تعالی ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔